اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین۔ قسم ہے قرآن بحکمت کی کہ بے شک آپ ان جملہ پیغمبروں کے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن خدائے زبردست مہربان کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ آپ اولاً ایسے لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادا سے نہیں ڈرے گئے، سو اسی سے یہ بے خبر ہیں۔ ان میں سے اکثر لوگ پر تقدیری بات ثابت ہو چکی ہے، سو یہ لوگ ہرگز ایمان نہ لاویں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیے ہیں، پھر وہ تھوڑیوں تک اڑ گئے ہیں جس سے ان کے سر اوپر کے اولل رہے ہیں، اور ہم نے ایک آڑ ان کے سامنے کر دی اور ایک آڑ ان کے پیچھے کر دی، جس سے ہم نے ہر طرف سے ان کو پردوں میں گھیر دیا، سو وہ نہیں دیکھ سکتے، اور ان کے حق میں آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا دونوں برابر ہے۔ یہ ایمان نہ لاویں گے، بس آپ تو صرف ایسے شخص کو ڈرا سکتے ہیں جو نصیحت پر چلے اور خدا سے بے دیکھے ڈرے، سو آپ اس مغفرت اور عمدہ اوس کی خوشخبری سنا دیجئے۔ بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے، اور ہم لکھتے جاتے ہیں اور وہ اعمال بھی جن کو لوگ آگے بھیجتے جاتے ہیں، اور ان کے وہ اعمال بھی جن کے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر دیا تھا۔ اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت کا بیان کیجئے جب اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس اول 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتلایا، پھر تیسرے رسول سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح محض معمولی آدمی ہو، اور خدائے رحمان نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار علیم ہے کہ بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو صرف واضح طور پر حکم کا پہنچا دینا تھا۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم باز نہ آئے تو ہم پتھروں سے تمہارا کام تمام کر دیں گے، اور تم کو ہماری طرف سے سخت تکلیف پہنچے گی۔ ان رسولوں نے کہا کہ تمہاری نحوست تو تمہارے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، کیا اس کو نحوست سمجھتے ہو؟ تم کو نصیحت کی جاوے، بلکہ تم خود حد عقل و عشرے سے نکل جانے والے لوگ ہو۔ اور ایک شخص مسلمان اس شہر کے کسی دور مقام سے دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، ان رسولوں کی راہ پر چلو، ضرور ایسے لوگوں کی راہ پر چلو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے، اور وہ خود راہ راست پر بھی ہیں، اور میرے پاس کون سا عذر ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھ کو پیدا کیا، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے؟ کیا میں خدا کو چھوڑ کر اور ایسے معبود قرار دے لوں کہ اگر خدا رحمان مجھ کو کچھ تکلیف پہنچانا چاہے تو نہ ان معبودوں کی سفارش میرے کام کچھ آ سکے اور نہ وہ مجھ کو چھڑا سکیں؟ اگر میں ایسا کروں تو سری گمراہی میں جا پڑا۔ میں تو تمہارے پروردگار پر ایمان لا چکا، سو تم بھی میری بات سن لو۔ ارشاد ہوا کہ جا جنت میں داخل ہو۔ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھ کو بخش دیا اور مجھ کو عزت داروں میں شامل کر دیا، اور ہم نے اس شہید کو قوم پر اس کے بعد کوئی لشکر فرشتوں کا آسمان سے نہیں اتارا، اور نہ ہم کو اتارنے کی ضرورت تھی۔ وہ سزا بس ایک آواز حق تھی، اور وہ اس دم اس سے بجھ کر یعنی مر کر رہ گئے۔ افسوس ایسے بندوں کے حال پر، کبھی ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا جن کی انہوں نے ہنسی نہ اڑائی ہو۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے اس سے پہلے بہت سی امتیں غارت کر چکے ہیں؟ وہ پھر ان کی طرف دنیا میں لوٹ کر نہیں آتے، اور ان میں کوئی ایسا نہیں جو مجتمع طور پر ہمارے روبرو ہو حاضر نہ کیا جاوے۔ اور ایک نشانی ان لوگوں کے لیے مردہ زمین ہے، ہم نے اس کو بارش سے زندہ کیا، اور ہم نے اس سے غلے نکالے، سو ان میں سے لوگ کھاتے ہیں، اور نیز ہم نے اس میں کھجوروں اور انگوروں کے باغ لگائے، اور نیز اس میں چشمے جاری کیے تاکہ لوگ باغ کے پھلوں میں سے کھائیں، اور اس پھل اور غلے کو ان کے ہاتھوں نے نہیں بنایا، سو کیا شکر نہیں کرتے؟ وہ پاک ذات ہے جس نے تمام مقابل قسموں کو پیدا کیا، نباتات زمین کے قبیل سے بھی، اور خود ان آدمیوں میں سے بھی، ان چیزوں میں سے بھی جن کو عام لوگ نہیں جانتے، اور ایک نشانی ان کے لیے رات ہے کہ ہم اس رات پر سے دن کو اتار لیتے ہیں، سو ایک وہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، اور ایک نشانی آفتاب ہے یعنی کہ سورج، وہ اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یہ اندازہ بندھا ہوا ہے
اس خدا کا جو زبردست علم والا ہے چاند کے لیے منزلیں مقرر کیں، یہاں تک کہ ایسا رہ جاتا ہے جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، اور دونوں ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور ہم نے ان کے لیے کشتی جیسی ایسی چیزیں پیدا کیں جن پر یہ لوگ سوار ہوتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں، پھر نہ تو کوئی ان کافر یادرس ہو، ان کا فریاد درس ہو، اور نہ یہ خلاصی دیے جاویں، مگر یہ ہماری ہی مہربانی ہے، اور ان کو ایک وقت معین تک فائدہ دینا منظور ہے۔ اور جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ تم لوگ اس عذاب سے ڈرو جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے میرے پیچھے ہے، تاکہ تم پر رحمت کی جاوے، تو وہ اصلاح پرواہ نہیں کرتے، اور ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت بھی ان کے پاس ایسی نہیں آتی جس سے وہ سرتابی نہ کرتے ہوں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو کچھ تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، تو یہ کفار ان مسلمانوں سے یوں کہتے ہیں کہ کیا ہم ایسے لوگوں کو کھانے کو دیں جن کو اگر خدا چاہے تو بہتر کچھ کھانے کو دے دے؟ تم نری سری غلطی میں پڑے ہو۔ اور یہ لوگ بطور انکار کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر تم سچے ہو، یہ لوگ بس ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آ پکڑے گی، اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، سو نہ تو وصیت کرنے کی فرصت ہوگی اور نہ اپنے گھر والوں کے پاس لوٹ کر جا سکیں گے، اور پھر وہ دوبارہ سور پھونکا جاوے گا، سو وہ سب یکایک قبروں سے نکل اپنے رب کی طرف جلدی جلدی چلیں گے، کہیں گے ہائے ہماری کمبختی، ہم کو ہماری قبروں سے کس نے اٹھایا؟ یہ وہی قیامت ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبر سچ کہتے تھے۔ بس وہ ایک زور کی آواز ہوگی جس سے یکایک سب جمع ہو کر ہمارے پاس حاضر کر دیے جائیں گے، پھر اس دن کس شخص پر ذرا ظلم نہ ہوگا، اور تم کو بس انہی کاموں کا بدلہ ملے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ اہل جنت بے شک اس دن اپنے مشغلوں میں خوش دل ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسیریوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر طرح کے میوے ہوں گے، اور جو کچھ مانگیں گے ان کو ملے گا۔ ان کو پروردگار مہربان کی طرف سے سلام فرمایا جاوے گا، اور اے مجرموں، آج اہل ایمان سے الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم کو تاکید نہیں کر دی تھی کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ وہ تمہارا سرہی دشمن ہے، اور یہ کہ میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا رستہ ہے۔ اور وہ شیطان تم میں ایک کثیر مخلوق کو گمراہ کر چکا ہے، سو کیا تم نہیں سمجھتے تھے یہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جایا کرتا تھا؟ آج اپنے کفر کے بدلے میں اس میں داخل ہو۔ آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے، اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے جو کچھ لوگ کیا کرتے تھے۔ اور اگر ہم چاہتے تو دنیا ہی میں ان کی آنکھوں کو ملیامیٹ کر دیتے، پھر رستے کی طرف دوڑتے پھرتے، سو ان کو کہاں نظر آتا، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی صورتیں بدل ڈالتے، اس حالت سے کہ جہاں میں وہ وہی ہیں وہی رہ جاتے، جس سے یہ لوگ نہ آگے کو چل سکتے اور نہ پیچھے کو لوٹ سکتے۔ اور ہم جس کی عمر زیادہ کرتے ہیں تو اس کی طبی حالت میں الٹا کر دیتے ہیں، سو کیا وہ لوگ نہیں سمجھتے؟ اور ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا، اور وہ آپ کے لیے شایع بھی نہیں، وہ تو محض نصیحت کا مضمون اور ایک آسمانی کتاب ہے جو احکام کی ظاہر کرنے والی ہے، تاکہ ایسے شخص کو ڈراوے جو زندہ ہو، اور تاکہ کافروں پر عذاب کی حجت ثابت ہو جاوے۔ کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے نفع کے لیے اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کیے، پھر یہ لوگ ان کے مالک بن رہے ہیں، اور ہم نے ان مواشی کو ان کا تابع بنا دیا، سو ان میں بعضے تو ان کی سواریاں ہیں، اور بعضے کو وہ کھاتے ہیں، اور ان میں ان لوگوں کے اور بھی نفع ہیں، اور پینے کی چیزیں بھی ہیں، یعنی دودھ۔ سو کیا یہ لوگ شکر نہیں کرتے؟ اور انہوں نے خدا کے سوا اور معبود قرار دے رکھے ہیں اس امید پر کہ ان کو مدد ملے گی، لیکن وہ ان کی کچھ مدد نہیں کر ہی نہیں سکتے، اور وہ ان لوگوں کے حق میں ایک فریق مخالف ہو جاویں گی جو حاضر کیے جاویں گے، تو ان لوگوں کی باتیں آپ کے لیے آزرد
گی کا باعث نہ ہونا چاہیے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں رکھتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔ کیا آدمی کو یہ معلوم نہیں کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا؟ سو وہ علانیہ اعتراض کرنے لگا اور اس نے ہماری شان میں ایک عجیب مضمون بیان کیا اور اپنی اصل کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ ہڈیوں کے خصوص جب کہ وہ بوسیدہ ہو گئی ہوں کون زندہ کرے گا؟ آپ جواب دے دیجئے کہ ان کو وہ زندہ کرے گا جس نے اول بار میں ان کو پیدا کیا ہے، اور وہ سب طرح کا پیدا کرنا جانتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ بعض ہرے درخت سے تمہارے لیے آگ پیدا کر دیتا ہے، پھر تم اس سے اور آگ سلگا لیتے ہو۔ اور جس نے آسمان اور زمین پیدا کیے ہیں، کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ ان جیسے آدمیوں کو دوبارہ پیدا کر دے؟ ضرور قادر ہے، اور وہ بڑا پیدا کرنے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا معمول تو یہ ہے کہ اس چیز کو کہہ دیتا ہے کہ ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کی پاک ذات ہے جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا پورا اختیار ہے، اور تم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔